اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ایک تو ابھی کافی دنوں سے میں نے تم لوگوں سے بات نہیں کی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ آج تھوڑی سی بات کروں گی۔ تو ابھی میں ادھر نماز پڑھ رہی تھی، پھر یہ جو میرا چوزا ہے نا، اس کو میں بیبی کہتی ہوں، تو یہ بار بار نا میری گود میں آ کے بیٹھ رہا تھا، تو میں اپنا دوپٹہ اسی طرح فولڈ کر کے نا اس کے اندر اس کو بٹھا دیتی ہوں، تو یہ سو جاتا ہے۔ اور میں سوچتی ہوں اکثر ان کو، ایسی چیزوں کو دیکھ کے میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ظلم ہے کہ ان کو بغیر ماں کے پیدا کروایا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ انسیکیور رہتے ہیں، یہ میرے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور بہت زیادہ مطلب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ملک کی حالات بڑے خراب رہے۔ پہلے تو میرا دل آیا کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کے بارے میں سے کوئی بات کروں، پھر میں نے کہا نہیں، میں یوٹیوب چینل میرا صرف اسپریچولیٹی کے لیے ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں سوچتی ہوں کہ مجھے اس پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ تو آج تو نہیں، آج میں لمبی بات کا ایک تو موڈ بھی نہیں ہے، اور ہلکی پھلکی سی بات کروں گی، ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی، ایک مزیدار بات بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس والے ٹاپک پہ کوشش کروں گی کہ کل آپ سے بات کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں نا ایک آدمی تھا، امیر کبیر نا، تو اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ کیا کروں، میں تو کسی بھی ٹائم گرفتار ہو جاؤں گا، اور کوئی چارہ نہیں تھا بچنے کی، کوئی وہ چانسز نہیں تھے۔ اس نے ایک رات بہت زیادہ سوچا اور اس قتل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے تگ و دو ذہن کو لڑانے لگا، اور آخر کار اسے ایک سجھاؤ آ گیا۔ وہ گاؤں کے غریب بندے کے پاس گیا، اور اس غریب بندے کو کہتا ہے کہ کہتے کہ تم مطلب مزدوری کرتے ہو، کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو کیا خیال ہے اگر میں تجھے کوئی آفر کروں؟ تو جوان آدمی نے اس کو کہا، غریب نے، کہ آپ مجھے کیا آفر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، آفر یہ ہے کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہوگی، جس کے صلے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا، اور تمہارے بیوی بچوں کی کفالت بھی کروں گا، تمہارے بچوں کی اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤں گا۔ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی آفر کیا ہے؟ تو آدمی نے کہا، آفر یہ ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور اس قتل کو تم نے اپنے سر لینا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ تجھے سزائے موت نہ ہو، میں کوشش کروں گا کہ تجھے عمر قید کی سزا ہو۔ جب عمر قید کی سزا ہوگی تو 14 سال قید کی سزا ہوگی نا، 14 سال قید کی سزا کاٹ کے تو نکل آئے گا۔ جب نکل آئے گا تو میں تمہیں 5 کروڑ روپے بھی دوں گا، اور تمہارے غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں کی کفالت میں کروں گا، تمہارے بچوں کی اعلیٰ جگہ پہ 3-4 جتنے بھی بچے تھے اس کی بہترین جگہ پہ میں ایجوکیشن بھی کروں گا، اور ان کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کروں گا۔ آدمی نے سوچا، تو کہتے کہ مجھے ویسے بھی میں بہت غریب ہوں، مجھے کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو ایسا کرتا ہوں کہ اس کی آفر کو قبول کرتا ہوں۔ وہ جیل چلا گیا۔ جب جیل چلا گیا، امیر آدمی نے کوشش کی، اس کو سزائے موت نہیں ہوئی، اس کو عمر قید کی سزا ہوئی، 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ کچھ دن یہ بڑے پرسکون رہا کہ کتنے مزے ہیں، میری بیوی بچے مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، مزے مزے کی وہ اچھی اچھی جگہوں پہ ایجوکیشن لیں گے، اور کتنی بے فکری ہے۔ اچھا 8-10 دن بہترین نیند کرنے کے بعد نا وہ تھوڑا سا بور ہونا شروع ہوا کہ اب کیا کروں؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے نا اخبار پڑھنا شروع کیا۔ جیل میں جو اخبار آیا کرتا تھا نا، اس نے اخبار پڑھنا شروع کیا۔ رفتہ وہ میٹرک پاس تھا نا، پھر کچھ دنوں بعد نا اس کو جہاں جہاں سے نا کتابیں نظر آتی تھی، وہ ان کتابوں کو پڑھتا تھا۔ جیلر نے اس کی شوق کو دیکھا، تو اس کو کہا کہ یہاں جیل کی جو لائبریری ہے، تم وہاں پر جاؤ، تم وہاں کا مطلب رابطہ کرو۔ وہ جو جوان آدمی تھا، اس نے جیل کی لائبریری کو جوائن کر لیا۔ اب وہ جب بھی مطلب کام شام اپنا ختم کرتا تو جا کے پیاری پیاری مزے مزے کی کتابیں پڑھتا تھا۔ 7-8 سال تک اس نے دب کی کتابیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد نا اس کا کتابوں سے دل بھر گیا۔ پھر اس کے بعد نا اس کے لیے انسان مانند کتاب کے ہو گیا، وہ انسانوں پہ سوچنے سمجھنے لگا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک وہ انسانوں پہ غور و فکر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے قرآن پاک اٹھا لیا۔
پھر کچھ سال اس نے قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اس پہ غور و فکر کرتا، تدبر کرتا. اور وہ دن آ گیا جب 14 سال پورے ہو گئے اور جیل سے اس کی رہائی کا وہ ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ وہ اب آج رہا ہو جائے گا. تو جب وہ جیل سے رہا ہوا تو امیر آدمی اسے لینے کے لیے آیا تھا. امیر آدمی اپنی جیپ سے اترا، ایک ہاتھ میں بہترین اس نے سوٹ پکڑا ہوا تھا، ایک اور پھول پکڑے ہوئے تھے، اور ایک ہاتھ میں نوکر کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا. امیر آدمی اس قیدی سے گلے ملا، اس کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کو کہا کہ تو قید سے رہا ہو گیا اور میں تیرے لیے کپڑے لے کے آیا ہوں اور میں تیرے لیے جوتے لے کے آیا ہوں. اور وہ بیگ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا اور یہ تمہارے 5 کروڑ روپیہ ہیں. جوان آدمی نے بیگ کو دیکھا، پھر اس کے بعد امیر آدمی کو دیکھا اور کہنے لگا تو ابھی تک اس قید سے رہا نہیں ہوا، اور چلا گیا. تو اس قید سے رہائی ممکن ہے.